بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، سورۃ مائدہ آیت نمبر 100 میں حرام مال کو ناپاک قرار دے کر اس سے بچنے کی یہ تلقین کی گئی۔ اے رسول، لوگوں سے کہہ دو کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتیں، چاہیں تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو، لہٰذا اسے عقل والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ ناظرین، اس آیت نے بتا دیا ہے کہ دنیا میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ناپاک یا حرام چیز کا رواج اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ وقت کا فیشن قرار پا جاتا ہے اور فیشن پرست لوگ اسے اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ صرف کسی چیز کے عام رواج کی وجہ سے اسے اختیار نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں وہ چیز جائز یا پاک ہے یا نہیں۔ ناظرین، حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی حرام مال کماتا ہے پھر صدقہ کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اور حرام مال سے خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اگر یہ حرام مال اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے تو یہ حرام مال اس کے لیے جہنم کا توشہ ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، لیکن اللہ تعالیٰ برائی کو اچھائی کے ذریعے مٹاتا ہے۔ بے شک خبیث کو ختم نہیں کرتا۔ ناظرین، مطلب یہ ہے کہ حرام مال اگر صدقہ کر کے اپنی خطاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے تو ایسا صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حرام مال کا اصل حکم یہ ہے کہ اسے مالک تک پہنچایا جائے۔ مثلاً چور نے جس سے چوری کی ہے اسے واپس کرے، ڈاکو نے جس سے مال لوٹا ہے اسے واپس پہنچائے، وغیرہ۔ جس آدمی سے رشوت لی ہے یا جس سے سود لیا ہے اسے واپس کرے، جوئے کے ذریعے جس سے مال حاصل کیا ہے اس تک واپس پہنچائے، یا مشترک مال چندہ وغیرہ کا خود کھا گیا ہو تو اس کے مالک تک پہنچائے، تب حرام مال لینے والے کا ذمہ بری اور اس کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ ناظرین، البتہ اگر اتنا زمانہ گزر گیا ہو یا یہ حرام مال اتنے سارے ہاتھوں میں بدلتے بدلتے کسی شخص کے پاس پہنچا ہو کہ اسے پوری کوشش کے باوجود نہ اصل مالک کا علم ہو سکے نہ اس کے وارث کا، تو اسی سخت مجبوری میں اگر یہ شخص یہ حرام مال اصل مالک کی طرف سے صدقہ کر دے تاکہ اگر اسے اصل مال نہ پہنچ سکے تو کم سے کم اس کا ثواب آخرت میں اسے مل جائے، اور حرام مال رکھنے والے اس شخص کی جان اس حرام مال کی نحوست سے چھوٹ سکے تو اس کی گنجائش ہے، ورنہ جب تک اصل مالک یا اس کے وارث کے ملنے کی امید ہو تو یہ ضروری ہے کہ یہ حرام مال اس کے حقیقی مالک یا اس کے حقیقی وارث ہی کو واپس پہنچایا جائے۔ ناظرین، جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب سمجھیں کہ اگر کوئی شخص حرام مال اصل مالک یا اصل مالکوں کو واپس نہ کرے، نہ ان تک پہنچانے کی کوشش کرے، بلکہ اپنی طرف سے صدقہ کرے تو یہ صدقہ غلط ہے، اور یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہوتا۔ اردو کی مثال ہے حلوائی کی دکان اور دادا جی کی فاتحہ۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ پرائے مال کو اپنا سمجھ کر استعمال کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبیث کو نہیں مٹاتا، یعنی حرام کمائی کے گناہ کو اپنا صدقہ سے ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ حرام مال اصل مالک تک پہنچانا ہی ضروری ہے۔ اس عمل کی مثال ایسی ہے
جیسے کوئی شخص نجاست کو پیشاب سے دھونے کی کوشش کرے تو اس کے نتیجہ میں صفائی اور پاکیزگی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟